2010 میں جو کچھ غلطیاں کی 22 میں کی ہم نے ابھی بھی سیکھا نہیں. وہ یہ تھا کہ کلائمیٹ کی چینج کی جو تباہی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو آپ نے کنسسٹنٹ نہیں بنایا یا نیا ایسا انفراسٹرکچر بنایا جس میں آپ نے کوتاہی کی ہے, تو آپ پہلے سے زیادہ اپنے لیے بڑا گڑھا کھود رہے ہیں جس میں آپ دوبارہ گریں گے اور اس کا الزام کسی کے اوپر آپ سر پہ نہیں رکھیں گے. روڈا کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے اور بہت پاپولر سبجیکٹ رہا ہے اس پورے عرصے کے اندر. پورا پاکستان ڈوب گیا لیکن روڈا سب سے زیادہ ڈسکس ہوا. روڈا 2022 میں یہ اتھارٹی قائم ہوئی. اس سے پہلے اس علاقے کے اندر مختلف سوسائٹیز موجود تھیں اور ایک نام جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا وہ علیم خان کا نام ہے. علیم خان اسی علاقے کے اندر روڈا والی بیلٹ کے اندر 2006 میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جس کو انہوں نے 2010 میں خریدا تھرو بینک, اور اس کے پاس ان کے این او سیز وغیرہ سارے موجود ہوں گے, تو اس علاقے میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ تھرو بینک ڈیل ہوئی تھی. 2022 میں روڈا نے لینڈ ایکوزیشن کے لیے مختلف ڈیولپرز کو ریٹ, جس کو وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کہا جاتا ہے, اس کو لائسنسز دی ہیں. اس کے اندر ہمارے عارف حبیب صاحب ہیں, اجاز گوہر صاحب ہیں, ٹبا صاحب ہیں, بہت بڑے بڑے نامی گرامی قابل احترام لوگ ہیں جن کو دیے گئے. اب اصل سوال, اصل ذمہ داری اس روڈا کی ہے جس نے بتایا تھا کہ میں نے 46 کلومیٹر کا ایک ریور چینل ڈائیورژن کے لیے کام کرنا ہے, میں نے کوئی 300 پتہ نہیں فٹ چوڑی سڑک بنانی ہے دونوں طرف, میں نے تو اتنی ٹری پلانٹیشن کرنی ہے, کوئی $20 ارب کی یہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونی ہے, کوئی 35 کلومیٹر کی یا 30 کلومیٹر کی ایک جھیل بننی ہے. وہ کام کچھ نہیں ہوا. باقی جس کی جو کوتاہی ہوگی وہ تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں تو ہو جائے گا. میں دو چیزوں کے اوپر ضرور جواب جاننا چاہتا ہوں کہ 2022 میں کتنے ہزار کنال کا کس کس کو لائسنس ملا, کس کس کو ڈیولپر کو یہ اجازت ملی کہ اتنے ہزار کنال زمین ایکوائر کر لیں. جن لوگوں نے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا, وہ 46 کلومیٹر کی ریور ڈائیورژن کرنی تھی جس کے بغیر تو پانی آنا ہی آنا ہے نا. آپ دریا کے آگے چیزیں بننے جب بناتے جاؤ گے 120 سوسائٹیز وہاں بن جائیں گی تو پانی آئے گا, تو پانی ہے تو آگے جانا ہے, پانی رکے گا تھوڑی وہاں پہ آپ کے کہے کے اوپر کہ یہاں گندا نالا ہے پانی نہیں آتا. وہ جس نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا اس کو پکڑیں تو صحیح, اس قوم کے ایک دفعہ سامنے تو لائیں. کبھی وہ ایک جگہ تباہی ہو جاتی ہے اس لیے کہ دریا کے اندر یہاں پہ ہوٹل بن گیا تھا, ریسورٹ بن گیا تھا, وہ پیسے کمانے کی خاطر یہ اس گورنمنٹ کو پکڑ لو, اس نے اس ڈیولپر کو پکڑ لو. جب سارا کچھ تباہ ہو گیا لوگ ڈوب گئے. یہ روڈا والا اس میں سب سے بڑی مثال ہے. روڈا میں آپ نے ہزاروں کنال کے لیے لائسنسز جب لوگوں کو بانٹ دیے ہیں تو روڈا اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. تو اس کے اوپر نیشنل لیول کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جنہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا, لوگوں سے پیسے بھی وصول کیے اور اس میں ناکام بھی رہے. اس کا دودھ اور پانی کا پانی ایک دفعہ ہو جائے تو شاید آئندہ کے لیے کسی اور کو یہ ہمت نہ کرنی پڑے.